میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں، اور اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، میرا پیارا دین پروگرام آ چکا ہے کڈس مدری چینل کی اسکرین پر۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میرا پیارا دین میں ہمارے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ کو بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع مل سکے۔ پیارے بچوں، ہمارے بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے۔ پہلا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے ہمارا؟ ایک پیاری حدیث۔ ایک پیاری حدیث میں ہم حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے ترجمے کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر جو موجود بچے وہ ہمیں حدیث پاک کو اچھے انداز میں سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی ایک پیپر پہ، ایک شیٹ پہ حدیث پاک کو اچھے انداز میں لکھتے ہیں، ترجمے کو اچھے انداز میں لکھتے ہیں، اپنے نام کو اچھے انداز میں لکھتے ہیں، اور پھر شہر کا نام بھی لکھتے ہیں اور ہمیں واٹس ایپ پر سینڈ کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں؟ ایک ایک سیگمنٹ کا نام بتائیں گے عفان بھائی۔ کلام ہوتا ہے، اور پھر علی رضا بھائی۔ اسلام اور سائنس۔ اسلام اور سائنس بھی ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ ایک پیاری حدیث، کلام اور اسلام اور سائنس۔ جی بلال بھائی۔ ایک پیاری حدیث۔ ایک پیاری حدیث، ماشاءاللہ۔ احمد رضا بھائی۔ اسلام ہسٹری۔ اسلامک ہسٹری، دین کی پیاری باتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت، کرامات صحابہ، بہت سارے سیگمنٹس پیارے بچوں ہمارے اس پروگرام میں ہونے والے ہیں۔ صفی اللہ بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے ہمارے پروگرام میں۔ پیارے بچوں، آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی جب محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کتنے لوگ؟ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، ہم نے درود پاک کی فضیلت بھی شامل کر لی۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پہلے مرحلے، پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ جی ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا پہلا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث، اور اس سیگمنٹ میں حدیث پاک یاد کراؤں گا۔ کون کون حدیث پاک یاد کرے گا؟ اور جلدی کون یاد کرے گا؟ دوسرا ہاتھ اٹھا لیا علی رضا بھائی نے، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، حدیث پاک آج کی تھوڑی مشکل بھی ہے، لیکن انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں ان کو ہم حدیث پاک اسکرین پر بھی دکھائیں گے تاکہ وہ اس کی پکچر لے لیں اور آسانی سے لکھ لیں۔ جب لکھنے کے لیے بیٹھیں تو کوئی بھی لفظ آگے پیچھے نہ ہو۔ پیارے بچوں، آج کی حدیث پاک ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا تجمعنا جوعا وکذبا۔ حدیث پاک کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، لا تجمعنا جوعا وکذبا، لا تجمعنا جوعا وکذبا۔ ترجمہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو، بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو۔ جی ماشاء اللہ۔ پہلے عربی میں حدیث پاک کو یاد کریں گے، لا تجمعنا، لا تجمعنا، لا تجمعنا، لا تجمعنا، لا تجمعنا۔ لا تجمعنا۔ جی یہاں تک کس کس کو یاد ہوگی؟ بلال بھائی۔ تجمعنا، تجمعنا۔ ماشاء اللہ۔ احمد رضا بھائی۔ لا تجمعنا، علی رضا بھائی۔
لا تجمعنا لا تجمعنا. لا تجمعنا جی ماشاء اللہ فن. لا تجمعنا ماشاء اللہ لا تجمعنا. یہ حدیث پاک کا پہلا حصہ ہے، یہ یاد ہو چکا ہے. آئیے اگلے حصے کو یاد کرتے ہیں. جوعا وکذبا. جوعا وكذبا جوعا وکذبا. جوعا وكذبا جوعا 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 وکذبا. وكذبا جوعا وکذبا. جوعا وكذبا جوعا وکذبا. جوعا وكذبا جی ماشاء اللہ. علی رضا بھائی جوعا وكذبا. اچھا اس پہ جھٹکا بھی ہم نے نہیں دینا ہے، جوعا یوں نہیں کرنا بلکہ جوعا وکذبا. ٹھیک ہے عفان بھائی. جوعا وكذبا ماشاء اللہ. جی احمد رضا بھائی. جوعا وكذبا جوعا وکذبا. لا تجمعنا جوعا وکذبا. اب پوری حدیث پاک عربی میں ایک دفعہ پڑھا دوں، پہلے پڑھا دیتا ہوں انشاءاللہ پھر سنتے ہیں. لا تجمعنا لا تجمعنا جوعا وکذبا. جوعا وكذبا. جی علی رضا. لا تجمعنا معانا نہیں ہے، مارنا. ٹھیک ہے معنا عین کے اوپر جزم ہے. لا تجمعنا. لا تجمعنا آگے جوعا وكذبا. جوعن یا عن؟ جوعا جوعن ہے. جوعن وکذبا. جی عفان بھائی. وكذبا. لا تجمعنا جوعا وكذبا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی احمد رضا بھائی. لا تجمعنا جوعن. جوعا وكذبا. ماشاء اللہ. لا تجمعنا جوعا وکذبا. عربی میں حدیث پاک یہاں پر جو موجود بچے ان کو یاد ہو گئی. اگر آپ کو بھی یاد ہو گئی کڈس مدری چینل کے ناظرین تو آپ بھی کال کے ذریعے سنا سکتے ہیں. پہلے بچے اس کے ترجمے کو یاد کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. جی اسکرین پر بھی آپ کو حدیث پاک ہم دکھا رہے ہیں. بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. پہلا ورڈ ہے بھوک پھر ہے جھوٹ. ٹھیک ہے بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. جی بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. جی علی ترجمہ بھی سنانا ہے، صرف ترجمہ. جی علی رضا بھائی. بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. جی عفان بھائی. بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. پیارے بچوں ابھی میں نے آپ کو ایک بات بھی بتانی ہے. جی احمد رضا بھائی. بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. جمع نہ کرو. اب پوری حدیث پاک عربی میں بھی اس کا ترجمہ بھی کون سنائے گا؟ کوئی کوشش کرے گا؟ جی عفان بھائی. لا تجمعنا جوعا وكذبا. ماشاء اللہ. بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو. بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. علی رضا بھائی. لا تجمعنا جوعا وكذبا. دوبارہ آپ سے وہی دو غلطیاں ہوئی ہیں. جوعن ہے اور وکذبن ہے. لا تجمعنا ہے. ٹھیک ہے لا تجمعنا جوعن. جوعا آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے اسکرین پر دکھائیں حدیث پاک. جی دیکھیں لا تجمعنا عین کے اوپر کیا ہے؟ تو اس پر ساکن کریں گے عین کو. لا تجمعنا لا تجمعنا جوعن. جوعا. اب عین کے اوپر یہ جوعن والا جو عین ہے اس پر کیا ہے؟ دو دو زبر ہے. جی جوعن وکذبا. لا تجمعنا جوعا وکذبا. جی علی لا رضا بھائی. تجمعنا جوعا وكذبا. نہیں جوعن ہے. جوعا وكذبا. جوعن. لا تجمعنا جوعا وكذبا. جی ماشاء اللہ عفان بھائی نے سنا دی. اب سنتے ہیں ہم احمد رضا بھائی سے. لا تجمعنا جوعن جوعا وكذبا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. اب عربی دوبارہ سنائیں گے آپ. لا تجمعنا جوعا عن و کذبا. وكذبا. جی ترجمہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوک اور بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. عفان بھائی نے بھی کوشش کی عربی اور اردو سنانے کی اور ماشاءاللہ اچھے انداز میں سنایا. احمد بھائی نے بھی کوشش کی، انہیں بھی تھوڑا سا بتانا پڑا لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بھی اچھے انداز میں کوشش کی. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اگر کوئی ہمیں کھانا پیش کرے، توجہ رکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے اگر کوئی ہمیں کھانا پیش کرے یا کھانے کے لیے بلائے تو اگر کھانے کی خواہش ہو تو کھا لینا چاہیے. کھانے کی خواہش ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کھا لینا چاہیے.
اگر کوئی ہمیں دعوت پیش کرے کھانے کی یا کھانے کے لیے اپنے گھر پہ بلائے تو اگر خواہش ہو تو کھانا کھا لیں. بچوں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں بھوک بھی لگ رہی ہے, کوئی دعوت بھی پیش کر رہا ہے اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں لگ رہی, تو یہ جھوٹ میں شمار ہوگا. تو ہم نے حدیث پاک کو بھی یاد کیا اور اچھی اچھی باتیں بھی سیکھ لی اس سیگمنٹ میں. آئیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی بھیجی ہوئی پکچر شامل کرتے ہیں. جی ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکرم الخبزہ, ترجمہ روٹی کی عزت کرو, روٹی کی عزت کرو. اس حدیث پاک میں میم کے بعد واو بھی آئے گا اور ایک اور الف کا اضافہ بھی ہوگا. جی ماشاءاللہ ظاہرہ اتاریاں ہیں بورے والا سے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے پھول بھی بنایا اور بہت اچھے انداز میں آپ نے حدیث پاک کو لکھا ہے. نیکسٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والطعام الحارہ, ترجمہ گرم کھانے سے بچو. چشتیہ شریف سے پکچر ہے, خضرہ اتاریہ ان کا نام ہے, ماشاءاللہ. نیکسٹ حدیث مبارکہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجب شہر اللہ, ترجمہ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے. لاہور سے پکچر ہے, زہرہ اتاریہ, ماشاءاللہ. نیکسٹ ماشاءاللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا الظلم, ترجمہ ظلم سے بچو, ظلم سے بچو. چشتیہ شریف سے خضرہ اتاریہ. نیکسٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حدیث شریف فرمانے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولا تجسسوا, ترجمہ اور عیب نہ ڈھونڈو, عیب نہ ڈھونڈو اور عیب نہ ڈھونڈو. زہرہ اتاریہ ہیں, لاہور سے پکچر آئی ہے, ماشاءاللہ, اور اپنے پھول بھی بنائے ہیں دو. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ پکچر میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاکم والطعام الحارہ, گرم کھانے سے بچو. پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. آپ نے ماشاءاللہ ایک اچھا پیغام بھی دیا ہے. یو پی ہند سے پکچر آئی ہے, ذاکرہ بطول, ماشاءاللہ. نیکسٹ میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ریاض الجنتی المساجد, ترجمہ مساجد جنت کی کیاریاں ہیں. ماشاءاللہ آپ نے اچھے انداز میں لکھا اور مسجد بھی بنائی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الجمعۃ حج المساکین, ترجمہ جمعہ مساکین کا حج ہے. انم اتاریہ بورے والا سے. نیکسٹ البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی. بنت سید رشید ہے, ڈیرہ غازی خان سے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے بھی اچھے انداز میں حدیث پاک کو لکھنے کی کوشش کی, ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے حدیث پاک کو بھی یاد کر لیا, اچھی اچھی باتیں بھی سیکھ لی, اور اب کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی ہم نے پکچرز بھی دکھا دی. تو پیارے بچوں آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جس پہ ہم کلام سنیں گے. ہمارے ساتھ صفی اللہ بھائی موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون سا کلام سنائیں گے. ہمارا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے کلام کا, اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ صفی اللہ بھائی موجود ہیں. جی صفی اللہ بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی صفی اللہ بھائی, کون سے کلام کی تیاری کر کے آئے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاءاللہ, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صفی اللہ بھائی نے ہمیں کلام سنایا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا کلام ہم سب نے مل کے پڑھا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے صفی اللہ بھائی. اللہ پاک ہم سب کو میٹھے میٹھے مدینے کی باادب باذوق باشوق حاضری عطا فرمائے. پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے کچھ نعرے لگائیں گے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ, سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا, سب سے آخری نبی, شاہ ہر دو سرا, سب سے آخری نبی, ہے شفیع الورا, سب سے آخری نبی, ہے ہمارا نظریہ, سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا, سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا, سب سے آخری نبی, اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, نظریہ عطار کا. سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, ہم نے کلام بھی سن لیا اور کچھ نعرے بھی لگا لیے. پیارے بچوں آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں, جس کا نام ہے اسلام اور میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, ہمارا سیگمنٹ ہے اسلام اور جی اسلام اور سائنس ہمارا سیگمنٹ ہے. پیارے بچوں, اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں, بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اور پیاری نعمت پاؤں بھی ہے. اللہ پاک کی ہم پر کتنی ساری نعمتیں ہیں. آنکھ یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے, کان یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے, پاؤں یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے, ہاتھ یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. اتنی ساری اللہ پاک کی نعمتیں ہیں, ان میں سے ایک عظیم اور پیاری نعمت پاؤں بھی ہیں. پاؤں سے ہم کیا کیا کرتے ہیں احمد بھائی؟ چلتے ہیں, صرف چلتے ہیں, چلتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں, یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف ہم سب کے لیے آئیڈیل لائف ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف ہماری ہر قدم پر رہنمائی کرتی ہے. اگر ہم چلنے پھرنے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر اچھی نیتوں کے ساتھ عمل کریں گے, یعنی سنت پر عمل بھی کرنا ہے اور اچھی نیتیں بھی شامل کرنی ہے. اگر ہم اچھی نیتوں کے ساتھ سنت پر عمل کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا, اور اس کے بہت سارے سائنسی فائدے بھی ہیں. اس کے بہت سارے سائنسی فائدے ہیں, میڈیکلی فائدے بھی ہیں جو ہمیں حاصل ہوں گے. پیارے بچوں آئیے وہ فائدے سنتے ہیں. پیارے بچوں, پیدل چلنا مختلف قسم کی بیماریوں جیسے ہارٹ اٹیک, فالج, ہاتھ پاؤں اور بدن کے درد, زبان اور گلے کی بیماریوں, منہ کے چھالے, سینے کی جلن, شوگر, ہائی بلڈ پریشر, جگر کی بیماریوں سے بچاتا ہے. پیدل چلنے کی وجہ سے ڈپریشن پر کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے. ڈپریشن پر کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے. پیدل چلنے سے وزن بھی نارمل رہتا ہے. پیدل چلنے سے میموری بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, میموری بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. جو ہمارا حافظہ ہے وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے, اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. پیدل چلنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اور پیدل چلنے سے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بھی سیٹ رہتا ہے. جو ہمارا نظام ہضم ہے, ہاضمے کا جو نظام ہے وہ بھی ہمارا سیٹ رہتا ہے, بہتر رہتا ہے. تو پیارے بچوں, پیدل چلنے کے کتنے سارے فائدے ہیں. ایک تو اگر ہم سنت پر عمل کریں گے, اچھی نیتوں کے ساتھ چلیں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا احمد بھائی, ثواب بھی ملے گا. اور پھر اتنے سارے میڈیکلی فائدے بھی ہوں گے کہ پاؤں اور جسم کے درد سے بھی ہماری حفاظت رہے گی. اور اس کے علاوہ فائدے بتائیں, آپ سے پوچھتے ہیں عفان بھائی, ایک فائدہ بتائیں. جب میں نے اتنے سارے فائدے بتائے آپ کو. منہ کے چھالوں سے حفاظت ہوتی ہے. علی رضا بھائی, میموری اسٹرانگ ہوتی ہے, میموری اسٹرانگ ہو جاتی ہے, حافظہ مضبوط ہوتا ہے. جی احمد رضا, شوگر نارمل رہتا ہے, شوگر بھی نارمل رہتا ہے, بلڈ پریشر, جگر کی بیماریوں سے بھی یہ پیدل چلنا ہمیں بچاتا ہے. تو پیارے بچوں, یہ کام کریں, اچھے کام کریں اور سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اچھی نیتوں کے ساتھ کریں, انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا. تو پیارے بچوں, ارکٹس مدری چینل کے ناظرین, ہمارا سیگمنٹ تھا اسلام اور سائنس اور اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت پاؤں کے بارے میں ہم نے سنا. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے مرحلے, اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جس کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں اپنے سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری سنت میں ہم سنتے ہیں. پیارے بچوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے ایک سنت
مہمان کو گھر کے دروازے تک رخصت کرنے جانا بھی ہے۔ سنت کیا ہے؟ کیا ہے سنت؟ غور سے آپ نے سننا ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے تاکہ آپ کو اچھی باتیں سیکھنے کو ملے۔ مہمان کو گھر کے دروازے تک رخصت کرنے جانا بھی سنت ہے، آواز نہیں آ رہی، مہمان کو گھر کے دروازے تک رخصت کرنے جانا بھی سنت ہے۔ پیارے بچوں، جس گھر میں مہمان ہوتے ہیں اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اللہ پاک کی برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا سنا ہم نے؟ مہمان جب گھر میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے علی رضا بھائی؟ رزق لے کر آتا ہے، اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور خیر و برکت کا بھی نزول ہوتا ہے، اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، سنتیں بھی سیکھ رہے ہیں، آداب بھی سیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری اچھی اچھی باتیں بھی سیکھ رہے ہیں اپنے اس پروگرام میرا پیارا دین سے۔ تو آئیے پروگرام کے اگلے مرحلے، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں۔ جی، دین کی پیاری باتیں اب ہم سنیں گے، اور آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، کیونکہ سیگمنٹ کے آخر میں آپ سے کیا کروں گا احمد بھائی؟ سوال پوچھوں گا، سوالات کروں گا، تو آپ نے اچھے انداز میں غور سے سننا ہے۔ پیارے بچوں، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک پیاری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک سے آپ کہہ کر بات کرنی چاہیے۔ احمد بھائی، ہمیں ہر ایک سے آپ کہہ کر بات کرنی چاہیے، ہر ایک سے آپ کیا کر بات کریں؟ آپ کہہ کر بات کرنی چاہیے، چاہے وہ ہم سے چھوٹا ہو تب بھی آپ جناب کریں، یعنی آپ سے چھوٹا بھائی ہے، جیسے ہمارے علی رضا بھائی ہیں، علی رضا بھائی سے چھوٹے ہمارے بلال بھائی ہیں، آپ کے بھائی ہیں نا یہ، تو آپ ان سے بھی آپ کہہ کر بات کریں گے، اور جو ہمارے بلال بھائی ہیں وہ علی رضا بھائی سے بھی آپ کہہ کر بات کریں گے، کیونکہ ہمیں چھوٹے سے بھی آپ کہہ کر بات کرنی ہے اور بڑوں سے بھی آپ جناب سے بات کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، جب ہم اپنے بڑوں سے بات کریں، جیسے امی ابو، ٹیچر، بڑے بہن بھائیوں سے، تو ہمیں آپ کہہ کر بات کرنی چاہیے، ہمیں آپ کہہ کر ان سے بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح چھوٹے بہن بھائی اور اپنے سے چھوٹوں سے بھی بات کرتے وقت ہمیں آپ کہہ کر بات کرنی چاہیے، ہمیں آپ کہہ کر بات کرنی چاہیے، یعنی چھوٹے بہن بھائی ہیں، ہم سے چھوٹے ہیں، کوئی کزنس وغیرہ ہیں، دوست سے ہم سے چھوٹے ہیں، ان سے بھی ہم نے آپ جناب سے بات کرنی ہے، اور ہم سے بڑے ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، امی ابو ہیں، ٹیچر ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہے، نانی ہے، جو بھی ہم سے بڑے ہیں، خالو ہیں، خالہ ہیں، ان سب سے ہمیں آپ جناب سے بات کرنی چاہیے، آپ جناب سے بات کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے ہیں ان پر بھی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے بھی آپ جناب سے بات کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، ہم دوسروں کو رسپیکٹ دیں گے تو ہمیں بھی رسپیکٹ ملے گی، جب ہم دوسروں کو عزت دیں گے، تعظیم کریں گے، تو ہمیں بھی سامنے سے رسپیکٹ ملے گی، عزت ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کو رسپیکٹ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین آمین۔ جی، ہم نے کیا سنا علی رضا بھائی؟ ہمیں اپنے بڑوں سے آپ کہہ کر بات کرنی چاہیے، اور چھوٹوں سے تو طلاق کرنی چاہیے، پھر آپ جناب سے بات کرنی چاہیے۔ چھوٹوں سے بھی آپ جناب سے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی عفان بھائی، اس کے علاوہ ہم نے کیا سنا؟ کن کن سے ہم آپ جناب سے بات کریں؟ ابو امی دادا دادی نانا نانی ٹیچر سے، ٹیچر سے اور بڑے بہن بھائیوں سے، چھوٹے بہن بھائیوں سے، جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں ان سب سے ہمیں آپ جناب سے بات کرنی چاہیے، جو چھوٹے ہیں ان سے بھی آپ جناب سے بات کرنی چاہیے اور اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہم نے سنتیں بھی سیکھی ہیں اور دین کی پیاری باتیں بھی سنی ہیں۔ جی، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے کال۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ ہے کال۔ یاد کریں۔ جی، کال کو یاد کرنا ہے، یعنی کسی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فرمان ہوگا، اسے ہم نے یاد کرنا ہے۔ تو آج کا کال آپ کو اسکرین پر بھی دکھائیں گے اور میں پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ پہلے بچوں، آج کا کال ہے، دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ کال کیا ہے؟ دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ جی، اسکرین پر بھی آپ کو کال دکھا رہے ہیں، دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ اس کال کو یاد بھی کریں گے، لیکن پہلے سنتے ہیں کہ یہ کال کن کا ہے۔ پہلے بچوں، یہ کال حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔
آپ کا مزار شریف پاکستان کے شہر پاک پتن شریف میں ہے. جی کون سے شہر میں ہے؟ پاک وطن شریف. کون سے ملک میں ہے؟ پاک وطن شریف. نہیں، پاک پتن شریف تو شہر ہے. ملک کون سا ہے؟ کراچی. پاکستان. ملک ہے؟ پاکستان. جی پاکستان کے شہر پاک پتن شریف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف موجود ہے. اور آپ کن کی اولاد میں سے ہیں؟ جی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. میں سیگمنٹ کے آخر میں آپ سے کال بھی سنوں گا، یہ باتیں بھی پوچھوں گا. میرے بچوں، آپ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. دل کے سکون اور اطمینان کے لیے حسد سے دور رہنا چاہیے. دل کے سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے، دل کے چین کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ حسد سے دور رہنا ہے. حسد سے دور رہنا ہے. یعنی کسی سے جیلسی فیل نہیں کرنی ہے، کسی سے جیلس نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں حسد سے دور رہنا ہے. ہمیں کس سے دور رہنا ہے؟ جی اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کال کو یاد کرتے ہیں، پھر مزید باتیں پوچھوں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ دل کا اطمینان چاہتے ہو تو، دل کا اطمینان چاہتے ہو تو، دل کا اطمینان چاہتے ہو تو دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو. حسد سے دور رہو. حسد سے دور رہو. حسد سے دور رہو. دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو. دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو. دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو. دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو. دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو. دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو. جی عفان بھائی. دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو. جی علی رضا بھائی. دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو. دل کا اطمینان چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ حسد سے دور رہو. دور رہنا ہے، دور رہو. جی دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو. دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو. اطمینان کا مطلب سکون، چین. اب یہ بتائیے کال کن کا ہے؟ کون بتائے گا؟ مل کے بتا دیں. حضرت بابا گنج شکر رضی اللہ جی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کال ہے. آپ کن کی اولاد میں سے ہیں؟ جی عفان بھائی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ جی احمد رضا بھائی. پاکستان کے شہر پاک وطن شریف میں ہے. پاکستان کے ملک نہیں بلکہ پاکستان کے شہر پاک پتن شریف میں ہے. جی ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے کال بھی یاد کر لیا اور یہ بھی سن لیا کہ یہ کال کن کا ہے. بچوں سے سوالات بھی کر لیے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے صفی اللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صفی اللہ بھائی سے ایک کلام بھی سنیں گے. پیارا سا کلام ہوگا، دیکھتے ہیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی صفی اللہ بھائی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا دے. ماشاءاللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. ماشاءاللہ. شروع کریں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کھولوں کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کھولوں کیا جانے. فرش
आसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा क्या दो करम गए शगबत का तेरा क्या दो करम गए शगबत का तेरा मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के कभी मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के कभी मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के कभी मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के कभी यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा क्या दो करम गए शगबत का तेरा तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी 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 जो मेरा वास गयो रे लाडला बेटा तेरा जो मेरा वास गयो रे लाडला बेटा तेरा क्या दो करम गए शगबत का तेरा नहीं सुनता ये नहीं मांगने वाला तेरा सुभान अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। आपने कलाम सुनाया, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। माशा अल्लाह। सफ़ीला भाई तिलावत करते हैं, वो भी अच्छे अंदाज में करते हैं। कलाम सुनाते हैं माशा अल्लाह, वो भी अच्छे अंदाज में आप पढ़ते हैं, सुनाते हैं। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट था कॉल याद करें, और अब हमने कलाम भी सुन लिया। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है करामाते सहाबा। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है करामाते सहाबा।
करामात सहाबा का हमारा सेगमेंट है। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, मुसलमानों के दूसरे खलीफा, मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन है? जी, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं। प्यारे बच्चों, आप रज़ी अल्लाह अन्हु एक अजीम सहाबी हैं, एक अजीम सहाबी हैं, बहुत अजीम सहाबी हैं। आपकी बहुत सी करामात हैं, आपकी बहुत सारी करामात हैं। आइए आप रज़ी अल्लाह अन्हु की एक करामत सुनते हैं। प्यारे बच्चों, एक मरतबा मदीने शरीफ में ज़िलज़िला आ गया। मदीने शरीफ में क्या आ गया? ज़िलज़िला आ गया और ज़मीन ज़ोर ज़ोर से कांपने लगी। ज़मीन क्या हुई? ज़ोर ज़ोर से कांपने लगी, हिलने लगी। फिर क्या हुआ? अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस ज़लज़ले को देखा तो जलाल में आकर ज़मीन पर एक कोड़ा मारा। क्या मारा? कोड़ा मारा और ऊंची आवाज़ में फरमाया, ऐ ज़मीन ठहर जा, क्या मैंने तेरे ऊपर अदल और इंसाफ नहीं किया? आपका जलाली फरमान सुनते ही ज़मीन ठहर गई और ज़लज़ला ख़त्म हो गया। प्यारे बच्चों, इस रिवायत से पता चला कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत जिस तरह हवा, आग और पानी पर थी, इसी तरह ज़मीन पर भी आपकी हुकूमत थी। अल्लाह पाक ने आपको बहुत ताकत और कुव्वत अता फरमाई थी। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमने करामत सुनी। किनकी करामत थी? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी प्यारी करामत थी कि मदीना शरीफ में ज़िलज़िला आ गया और फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया कि ज़मीन पर एक कोड़ा मारा और जलाल में आकर फरमाया कि ज़मीन ठहर जा, क्या मैंने तेरे ऊपर अदल इंसाफ नहीं किया? तो वो फिर ज़मीन ठहर गई थी, रुक गई थी और ज़लज़ला भी खत्म हो गया था। सुभान अल्लाह। हर सहाबी ये नबी, सब सहाबियात भी, हज़रत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली, हसन और हुसैन भी, हजरत मुआविया और अबू सुफियान भी, वालिदैन नबी, हर ज़ौजा ए नबी जन्नती 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 जन्नती। माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमने मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की एक बहुत प्यारी करामत भी सुनी। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन के अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है इस्लामिक जी, इस्लामिक हिस्ट्री हमारा सेगमेंट है और इस सेगमेंट में क्या होता है अली रज़ा भाई? इस्लाम के बारे में कुछ दीगर मालूमात सीखते हैं। पूरे प्रोग्राम से हम इस्लाम के बारे में मालूमात सीखते हैं, लेकिन इस सेगमेंट में हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की हम वाक़यात सुन रहे थे। लेकिन प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आज के सेगमेंट में हम अल्लाह पाक के एक नबी का वाक़या सुनेंगे और वो नबी हैं हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम। हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं। कौन से खलीफा हैं? प्यारे बच्चों, खलीफा का मतलब क्या होता है? हम ये सुनते हैं ना कि इस्लाम के पहले खलीफा, मुसलमानों के पहले खलीफा, दूसरे खलीफा, तीसरे खलीफा, चौथे खलीफा। ये खलीफा का मतलब क्या होता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। प्यारे बच्चों, खलीफा का मतलब है वाइस, यानी एक मेन शख्स होता है, जब वो ना हो तो उसके सारे काम वगैरह देखे और उसकी सारी जिम्मेदारी संभाले, वो उसका नायब और खलीफा कहलाता है। प्यारे बच्चों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दो नबी अलैहिस्सलाम और तशरीफ़ लाए जो बनी इसराइल की गाइडेंस के लिए तशरीफ़ लाते रहे, और तीसरे खलीफा हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम है। कौन है? हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम है। आप अलैहिस्सलाम ज़ुल्किफ़्ल भी कहलाते हैं। आप अलैहिस्सलाम क्या कहलाते हैं? ज़ुल्किफ़्ल भी कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, आप अलैहिस्सलाम ज़ुल्किफ़्ल भी कहलाते हैं क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने 70 अंबिया इकराम, कितने अंबिया इकराम? 70 अंबिया इकराम को अपनी किफ़ालत में लेकर कत्ल होने से बचा लिया था। आइए अब हम आप अलैहिस्सलाम का एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या भी सुनते हैं। वाक़या यह है कि बनी इसराइल की एक जमात हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी। शहर में एक बीमारी फैल गई थी। बिलाल भाई, शहर में एक बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से सब डरने लगे कि अगर हम शहर में रहेंगे तो इस बीमारी की वजह से हम भी मर जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। और वो लोग शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। अल्लाह पाक को इनका ये अमल पसंद नहीं आया। अल्लाह पाक को इनका ये अमल पसंद नहीं आया। अल्लाह पाक ने अजाब का एक फरिश्ता
उस जंगल में भेज दिया। इस फरिश्ते ने एक पहाड़ की साइड में खड़े होकर एक चीख मारी और बहुत जोर से कहा, मुंह तू, यानी तुम सब मर जाओ, तुम सब मर जाओ। फरिश्ते ने क्या कहा, अज़ाब के फरिश्ते ने, कि तुम सब मर जाओ। इस खतरनाक चीख की आवाज को सुनकर सब के सब अचानक मर गए और इन सब की तादाद 70,000 थी। कितनी थी? 70,000। जी, दे पीपल वर 70,000, 70,000 ये लोग थे। मेरे बच्चों, इन डेड बॉडीज को, यानी ये लोग मर गए थे, अब इनके मुर्दा जिस्म थे। इन डेड बॉडीज की तादाद इतनी ज्यादा थी कि लोग इनके कफन दफन का कोई अरेंजमेंट नहीं कर सके और वो सब बॉडीज 8 दिन तक पड़ी रही। कितने दिन तक? 8 दिन तक। कोई अगर मर जाता है तो उसको क्या करते हैं, कफन दफन के मामला होते हैं और फिर उसको दफना देते हैं। कुछ दिनों के बाद हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के इतने सारे लोगों की डेथ की वजह से आप सैड हो गए, आप गमगीन हो गए और आंखों में आंसू भी आ गए और अल्लाह पाक से दुआ करने लगे कि या अल्लाह पाक, ये मेरी कौम के अफराद थे जो ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के लोग हैं, मुझे इन लोगों से मोहब्बत थी, मैं इनके साथ अपनी खुशी और गम शेयर करता था। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया। तो ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह पाक के नबी हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं कि ये मेरे शहर के लोग हैं। अहमद भाई क्या फरमा रहे हैं? मेरे शहर के लोग हैं और मैं इनसे मोहब्बत करता था, इनके साथ अपने दुख शेयर करता था, गम शेयर करता था, खुशी शेयर करता था। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी तारीफ करती थी और तुझे एक मानती थी। आप अलैहिस्सलाम सच्चे दिल से दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर ये वही आई कि ऐ हिस्कील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ऐ हड्डियों, बेशक अल्लाह पाक तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम जमा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत यानी मूवमेंट हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा हो गई। फिर ये वही आई कि हिस्कील अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि हड्डियों, तुमको अल्लाह पाक का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये सुनते ही फौरन हड्डियों पर गोश्त आ गया। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई कि हिस्कील, अब ये कह दो कि ऐ मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनाचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी ज़बान से जुमला निकलते ही वो सब ये पढ़ते हुए खड़े हो गए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। फिर ये सब लोग जंगल से वापस अपने शहर में आकर रहने लगे और अपनी पूरी लाइफ गुजार कर फिर इनकी डेथ हो गई, ये लोग मर गए। हमने किनका वाक़या सुना? हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या सुना। बनी इसराइल ये कौम थी, इसकी एक जमात हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम के शहर में भी रहती थी। प्यारे बच्चों, देखा आपने कि अल्लाह पाक ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से इतने सारे लोगों को दोबारा जिंदा फरमा दिया। अल्लाह पाक के नबियों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा उनका बड़ा मकाम होता है। अल्लाह पाक हमें अपने सब नबियों की रिस्पेक्ट करने वाला बनाए, उनकी ताज़ीम करने वाला बनाए, उनका अदब और एहतराम करने वाला बनाए। आमीन आमीन। जी, हमने किन का वाक़या सुना? हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम का हमने और इनकी कौम का हमने वाक़या सुना। बनी इसराइल की जो कौम की एक जमात थी उसका भी हमने वाक़या सुना। तो प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वाक़ये के साथ, इस सेगमेंट के साथ, इस्लामिक हिस्ट्री के साथ हमारा प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन अपने इख्तिताम तक पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात ये हमारा प्रोग्राम लाइव आता है 2 बजे किड्स मदनी चैनल पर और जो इतवार के दिन, संडे के दिन हमारा प्रोग्राम रिकॉर्डेड आता है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, नियत कर लीजिए कि इंशाल्लाह किड्स मदनी चैनल के तमाम प्रोग्राम्स देखेंगे ताकि हमें बहुत सारी मालूमात का ख़जाना हासिल हो सके। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।